الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، آج کی یہ نشست جس میں اور آپ یہاں پہ اکٹھے ہیں، یہ برائے ایصال ثواب راجہ فضل حسین صاحب انعقاد پذیر ہے۔ اس میں ہم نے اپنے اس مرحوم بھائی کو ایصال ثواب کرنا ہے۔ ایصال ثواب کے حوالے سے اس سے پہلے متعدد محافل یہاں پہ گرد و نواح میں ہوئی ہیں، چھوٹی بڑی، جس میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ کوئی شخص اپنے مال کا ثواب کسی دوسرے کو پیش کرنا چاہے تو عذر شرع جائز اور درست ہے، وہ اپنی عبادات کا ثواب پیش کرنا چاہے تو یہ جائز اور درست ہے، وہ اگر کوئی چیز پڑھ کر تلاوت کلام پاک کر کے درود پاک پڑھ کے کسی اپنے مرحوم کو ایصال ثواب کرنا چاہے تو یہ جائز اور درست ہے، اور اس کا تصور ہمیں اللہ کی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید نے دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اگزامپل کے طور پر ایک آیت مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حفاظ کرام تشریف فرما ہیں، کچھ زیر تعلیم ہیں، جیسے میرے سامنے یہ بچہ مدرسۃ المدینہ کا طالب علم یہاں بیٹھا ہوا ہے، حافظ انضمام صاحب ہیں، باقی اور حفاظ کرام تشریف فرمائے۔ قرآن کہتا ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی جو ہم سے پہلے چلے گئے ان کی بھی مغفرت فرما۔ تو جو ایصال ثواب کا تصور ہے وہ قرآن میں موجود ہے، اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں قرآن کی اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں جو ایصال ثواب کے مسائل و معاملات موجود ہیں وہ بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہیں، وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آتی ہے، یا رسول اللہ میری ماں عمرہ کرنا چاہتی تھی لیکن وہ اس سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، تو اللہ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ عمرہ کرنا چاہتی تھی اور دنیا سے چلی گئی ہے تو اب تو اس کی طرف سے عمرہ کر، اور اس کو اللہ تبارک و تعالی اس عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ ایک دوسرے صحابی اپنی ماں کی غرض سے آئی، یا رسول اللہ میں گھر میں موجود نہیں تھا، سفر میں تھا، اور اس اثناء میں میری ماں انتقال کر گئی۔ اب چونکہ ماں اور بیٹے کا جو رشتہ ہے وہ اس بات کا متقاضی ہے کہ بعد از وصال بھی اولاد اپنے والدین کے لیے کچھ نہ کچھ کرے، تو نتیجتاً اس بیٹے نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا میں اپنی ماں کے لیے کوئی ایسا کام کر سکتا ہوں کہ جس سے اس کو قبر کے اندر ثواب پہنچے؟ تو اللہ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں تو کر سکتا ہے۔ یا رسول اللہ کیا کام کروں؟ فرمایا پانی کا ایک کنواں بنوا دے اور اس کو وقف کر دے اپنی ماں کے نام پر، اس پانی کے کنویں سے جب تک کہ اللہ کی مخلوق استفادہ کرتی رہے گی رب کائنات تیری ماں کو ثواب عطا فرماتا رہے۔ تیسری حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، صحیح حدیث مبارکہ جس میں اللہ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ جب انسان دنیا سے رحلت فرما جاتا ہے اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، اور یہ عمومی طور پہ آپ نے علماء کرام سے یہ حدیث مبارکہ سنی ہو، انتقال فرمانے کے بعد انسان کے عمل منقطع ہو گئے،
جب دنیا سے رخصت ہو گیا نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، حج نہیں کر سکتا، عمرہ نہیں کر سکتا، صدقات نہیں دے سکتا، زکوٰۃ نہیں دے سکتا، کوئی اور کام وہ نیک بذات خود نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اس جہاں سے اس جہاں کی طرف منتقل ہو گیا، اور جس طرف وہ منتقل ہوا ہے وہ آخرت کی پہلی منزل ہے، وہ پہلی منزل ہے، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اور یہ برزخی زندگی ہے، اس کے اندر جب تک اللہ تبارک و تعالی چاہے گا بندہ رہے گا۔ تو نتیجتاً اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، اب وہ کوئی کام خود نہیں کر سکتا، چونکہ اعمال سے وہ جو مکلف تھا وہ زندگی کے ساتھ تھا، اب چونکہ بظاہر زندگی اس سے دور ہو گئی، روح چلی گئی، اور اس کی جنازہ پڑھ کے قبر میں دفن کر دیا، کیا اب وہ قبر کے اندر ہے اور اس کو دنیا میں کیے جانے والے کوئی اعمال فائدہ نہیں دیتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تخصیص فرما دی الا حرف استثناء کے ساتھ، فرمایا اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، الا من ثلاث، مگر تین عمل اس کے ابھی بھی باقی رہتے ہیں، تین عمل باقی رہتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا یا رسول اللہ وہ تین عمل کون رہتے ہیں، کون سے رہتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ تین عمل یہ ہیں کہ وہ مرنے والا دنیا میں اپنے پیچھے کوئی نفع بخش علم چھوڑ گیا ہو، نفع بخش علم چھوڑ گیا، اور ان علوم میں سے سب سے افضل علم جو ہے وہ قرآن کریم کا علم ہے، سب سے علم افضل جو ہے وہ قرآن کا علم، ورنہ ایک بڑی ایک ترخان جو ہے اس نے جو علم سیکھا ہے، ہنر سیکھا ہے، وہ ہنر اس نے آگے منتقل کر دیا، اور اس ہنر کو اپناتے ہوئے اس کے شاگرد رزق حلال کما کر خود بھی کھائیں گے، اپنے بچوں کو کھلائیں گے، اور مخلوق خدا پہ وہ خرچ کریں گے، تو اللہ اس ہنر اس علم کا ثواب بھی دینے والے اس استاد کو قبر کے اندر عطا فرمائے گا۔ اسی طرح پھر اس کے ماں باپ فرمایا کہ وہ کوئی صدقہ جاریہ کر گیا، کوئی راستہ بنا دیا، کوئی مسجد بنا دی، کنواں بنا دیا جس سے مخلوق خدا فائدہ اٹھائے، اس سے ضروری نہیں کہ انسان فائدہ اٹھائے بلکہ مخلوق خدا فائدہ اٹھائے۔ اب مخلوق میں چرند پرند بھی ہیں، اس پر میں ایک حدیث پاک آپ کے نظر کرتا ہوں، آپ سنیے اور سبحان اللہ کہیے کہ میرا اللہ کتنا کریم ہے، سبحان اللہ، میرا اللہ آپ کا اللہ کتنا کریم، کتنا غفور ہے، وہ کتنا رحیم ہے اپنے بندوں پر، وہ کتنا مہربان ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ انسان ہے نا، یہ انسان زندگی کے مختلف امور و معاملات میں مصروف رہتا ہے، پھر مختلف مشاغل میں مصروف رہتا ہے، وہ مشاغل ان میں سے کچھ ٹھیک ہوتے ہیں، کچھ برے ہوتے ہیں، کچھ نیک ہوتے ہیں، کچھ برے ہوتے ہیں۔ ایسی ایک عورت تھی، ایسی ہی ایک عورت کہ جس کے مشاغل اچھے نہ تھے، نتیجتاً وہ اس کے جو مشاغل اچھے نہ تھے، وہ انہی مشاغل کے لیے، ان کی تکمیل کے لیے کہیں جا رہی تھی، تو چلتے چلتے آگے دیکھا ایک کتے کا بچہ جو ہے وہ راستے میں پڑا ہوا ہے، بالکل چھوٹا سا، اور اس کو شدت کی پیاس لگی ہے، زبان باہر نکلی ہے، پانی کا بندوبست نہیں۔ اب وہ جو عورت ہے گناہ گار جو اپنے اس شغل کے لیے جا رہی ہے، نتیجتاً اس نے اپنا جوتا نکالا، اور جوتا نکال کر اس نے کیا کیا کہ کنویں سے پانی نکال کے کتے کے بچے کے آگے رکھا۔ اب اس کتے کے بچے نے پانی پیا، اس کی جان میں جان آئی، میرے اور آپ کے پروردگار نے عرش پر اپنے فرشتوں کو گواہ بنا لیا، اے میرے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اپنی اس بندی کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اس کے گناہ، اللہ کیوں؟ یہ تو بہت بڑی گناہ گار ہے، اور ایسا گناہ کرتی ہے جس کو قرآن نے فاحش کہا، کھلا گناہ کہا ہے، یہ ایسا گناہ کرتی، تو اس کو بخش دیا تو نے؟ فرمایا ہاں، اس لیے کہ صفاتی نام میرا رحیم ہے، اس نے بندی ہو کر مخلوق پر رحم کیا ہے، حالانکہ میرا حق زیادہ بنتا ہے کہ میں اپنے بندوں پر رحم کروں۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو اتنی بات کافی ہوتی ہے کہ رحمت حق بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے کہ میرا بندہ کسی طریقے سے میری بارگاہ میں آ جائے، رجوع کر لے، آنسو نکال لے۔ اللہ کی رحمت سیلابوں کی طرح
دریاؤں کی طرح، سمندروں کی طرح، ندی نالوں کی طرح انسان کو بہا کر نہیں لے جاتی، تباہ و برباد نہیں کرتی۔ دوستان محترم، یہ دوسری حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ اتنا کریم ہے، اتنا غفور ہے، اتنا رحیم ہے۔ اگر کسی شخص نے اپنے پیچھے علم چھوڑا ہے اور وہ علم نفع بخش ہے تو نتیجتاً اس استاد کو قبر کے اندر اس علم کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسری چیز آ گئی، اور وہ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ جائے، نیک اولاد۔ جیسے ہمارے فضل بھائی، ان کی اولاد ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو نیک اور سعادت مند بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان محترم، وہ نیک اولاد کیا کرتی ہے؟ اب یہاں ایک اور نقطہ اس کے اندر ہے۔ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں بعد نماز جنازہ سلام پھیر کے دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، جی دعا کرنے کی ضرورت نہیں، دعا تو اس جنازے کی نماز کے اندر ہے۔ تو اس پر ایک لطیفہ میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں اور سنا دیتا ہوں۔ وہ لطیفہ یہ ہے کہ ایک بندہ تھا، کم پڑھا لکھا تھا، ان پڑھ تھا، اس کے پاس علم نہیں تھا، اس نے کتابیں نہیں پڑھی ہوئی تھی۔ کہیں پہ اس کا اور محلے کے مولوی صاحب کا آپس میں ملاپ ہوا، جنازے میں گئے، اور جہاں جنازے میں گئے تو مولانا نے سلام پھیر کے، وہ دعا والے تھے نہیں تو چل دیے۔ اس بندے نے پوچھا مولوی صاحب آپ نے دعا نہیں کی اس کے پیچھے؟ تو مولانا نے کہا کہ دعا جنازے کے اندر ہے، دعا اس کے اندر ہی ہے، اب باہر کرنے کی ضرورت اس کی نہیں ہے۔ اس نے سوچا کہ اب مولوی صاحب سے میں بحث تو کر نہیں سکتا، میرے پاس قرآن کا علم نہیں، فقہ کا علم نہیں، حدیث کا علم نہیں، تفسیر کا علم نہیں، جاہل آدمی ہوں، کس طریقے سے مولوی صاحب کو سمجھاؤں بات کہ دعا کرنی چاہیے۔ تو اس نے سوچتے سوچتے ایک ترکیب اس کے ذہن میں آئی، اور اس نے مولانا کی دعوت کی اپنے گھر کے اندر، اور جا کے مولوی صاحب کو دعوت دی کہ حضور میرے گھر میں آپ نے کھانا تناول فرمانا ہے، لہٰذا آپ کی دعوت ہے، فلاں وقت میں مولوی صاحب تشریف لے آئے۔ اب اس دور کے اندر فارمی مرغے تو ہوتے نہیں تھے، دیسی مرغے ہوا کرتے تھے، تو مولوی صاحب تشریف لے آئے۔ تو جب تشریف لے آئے تو اس نے سالن کے اندر خوب کر کے مرچی ڈالی ہوئی تھی، خوب چنگی تگڑی کر کے ڈالی ہوئی تھی۔ مولوی صاحب کے سامنے رکھا، انہوں نے لقمہ اٹھایا، منہ کے قریب لے گئے، اور جب منہ میں لقمہ ڈالا تو اب مرچی لگی، اس نے اپنا کام دکھایا۔ مولانا نے پانی طلب کیا، پانی دسترخوان پہ موجود تھا نہیں۔ جب پانی طلب کیا، اس سے کہا بھائی پانی تو مجھے مرچی لگ گئی ہے، تو اس نے کہا حضرت پانی سالن کے اندر ہے، اس کے اندر ہے۔ اب ایک انداز سمجھانے کا اس کا یہ اچھا انداز ہے کہ آپ نے کہا دعا جنازے کے اندر ہے، تو یہاں پانی سالن کے اندر ہے، نکالیے اور پیجیے اس کو۔ تو دوستان محترم، یہ عقیدے سے تعلق رکھنے والی میں مسئلے کی وضاحت کر دوں کہ دعا جو ہے یہ اگر کوئی شخص جنازے کے بعد نہیں کرتا تو نہ کرنے سے وہ کافر نہیں ہوگا، وہ کافر نہیں ہوتا، دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ ہاں وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا ثبوت کوئی نہیں ہے، اس کا ثبوت موجود ہے، اس کا ثبوت قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، آثار صحابہ میں اس کا ثبوت موجود ہے۔ تو نتیجتاً وہ ایسی اولاد چھوڑ گیا پیچھے۔ اس دنیا میں آپ نے ایسے بھی دیکھو، ہمارے معاشرے کے اندر یہاں قرب و جوار میں فوتگیاں ہوئی، میں وہاں پہ دعا کرنے کے لیے گیا، تو کسی کا بھائی تھا، کسی کا بیٹا تھا، وہ منہ موڑ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ دعا کر لو اس کے لیے مغفرت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے کہ دنیا سے جب بندہ جائے گا گناہوں میں لت پت ہوگا اور اس کا اعمال نامہ گناہوں سے بھرا ہوا ہوگا، لیکن قیامت کے دن جب اس کا نامہ اعمال کھلے گا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ سوال کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا وہ جانے والا تو دنیا سے چلا گیا، لیکن اس کے پیچھے جو اس کے احباب تھے، اس کے دوست تھے، اس کے یار تھے، اس کے گھر والے تھے، وہ جب بھی ہاتھ اٹھاتے اس کے لیے دعا کرتے کہ اللہ اس کی مغفرت فرما۔ ان کی مانگی ہوئی مغفرت کی وجہ سے اللہ اس کے نامہ اعمال کی سیاہ کاریوں کو مٹا کر نیکیوں میں بدل دیا، نیکیوں میں بدل دیا۔ تو نیک اولاد کے لیے کہ ایسی نیک اولاد کہ یدعو لہو، اس اپنے فوت شدہ والد کے لیے وہ دعائیں مغفرت کرتے رہتے۔ اب نقطہ جو یہاں پہ پیدا ہوتا ہے، میں مثال دیتا ہوں، فضل حسین صاحب کا بیٹا یہ عالم دین ہے، ابھی آپ کے پاس ایک دلیل بھی ہے، یہ عالم ہے یا حافظ ہے، یا عالم بھی نہیں یا حافظ بھی نہیں ہے، دین کی کچھ معلومات رکھتا ہے۔ اس کے والد صاحب فوت ہوئے، فوت ہونے کے بعد اس نے کہا جی چونکہ ولی اقرب میں ہوں، جنازہ میں پڑھوں گا۔ اب مصلی امامت پہ کھڑا ہوگا، نماز جنازہ پڑھائی، نماز جنازہ پڑھانے کے بعد
یہ صفوں کی طرف مڑا، لوگوں کی صفیں بھی ٹوٹ گئی تھی، ہیئت بدل گئی تھی، رخ قبلے سے بدل گیا، صفیں ٹوٹ گئیں۔ اب اس نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا بھی میرے باپ کے لیے دعا کیجئے، میں بھی دعا کرتا ہوں، دعا کیجئے۔ یہ عین حدیث کے مطابق ہے، یہ عین وہ تین باتیں جو میں نے آپ کو بتائی حدیث پاک میں، تھوڑا سا غور کریں۔ ہم چونکہ نیگیٹو چیزوں پہ غور کرتے ہیں اور پازیٹیو جو چیزیں ہیں اس پہ ہم غور نہیں کرتے۔ اب بیٹا ہے، حدیث یہ کہتی ہے کہ نیک بیٹا جو اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کرے، حدیث پاک میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ قبر میں دفن کرنے کے بعد بیٹا دعا کرے۔ بیٹا مصلی امامت پہ باپ کی نماز جنازہ پڑھانے کے بعد صفوں کی طرف منہ کر کے اپنے باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اس کا دعا کرنا یہ عمل عین اس حدیث پاک کے مطابق ہے، عین اس حدیث پاک کے مطابق۔ تو جو لوگ انکار کرتے ہیں نماز جنازہ کے بعد دعا نہ کی جائے، تو حدیث پاک میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ قبر میں دفن کرنے کے بعد دعا کرنا یا 20ویں پہ یہ 40 دن گزرنے کے بعد دعا کرنا۔ تو دوستان محترم، ایصال ثواب کے حوالے سے میں نے چند گزارشات کی۔ اب جو آیت مبارکہ پڑھی ہے 5-6 منٹ رہتے ہیں، اس آیت مبارکہ کے حوالے سے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مہینہ ہے معراج شریف کا، حضور علیہ السلام سفر معراج پر گئے، سفر معراج پر۔ اب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پستیوں کو چھوڑا اور بلندیوں کی طرف گئے، بلندیوں کی طرف۔ دوستان محترم، نبی پاک میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات کو سب سے پہلے تسخیر کائنات کا علم عطا فرمایا۔ تسخیر کائنات، آج دنیا تسخیر کائنات کا تصور پیش کرتی ہے، سائنسدانوں نے تسخیر کائنات کر لی، امریکہ ہے، ناسا ہے، دیگر کمپنیاں ہیں، وہ اپنے خلائی شٹل چھوڑتی ہیں اور وہ سیارے چھوڑتی ہیں جو زمین سے خلا میں جاتے ہیں، چاند پر جاتے ہیں، وہاں پہ رہتے ہیں، ان کا ایک مشن ہوتا ہے، وہ سارا تکمیل پذیر کرتے ہیں۔ میرے آقا محمد رسول اللہ نے 1400 سال پہلے یہ تصور دے دیا تھا۔ ہاں، سائنس آج جس نقطہ انتہا پر پہنچ کر یہ سمجھتی ہے کہ ہم نقطہ عروج کو پہنچ گئے، اس سے آگے کی کوئی منزل نہیں، میرا رب گواہ ہے کہ اس منزل پر پہنچ کر انہیں میرے آقا محمد کی ایک نئی سنت نظر آتی ہے، حضور کی ایک نئی سنت نظر آتی ہے۔ اس نقطہ عروج پر پہنچ کر پھر وہ اپنی جستجو میں لگ جاتے ہیں۔ 1400 سال پہلے یہ تصور حضور علیہ السلام نے دیا تھا۔ اب قرآن کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک، اللہ اکبر۔ مفسرین کرام نے لکھا وہ جو سچ لے کے آیا اور وہ جس نے سچ کی تصدیق کی۔ سچ لے کے کون آیا؟ میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ۔ کیا سچ لے کے آئے؟ وہ سچ یہ لے کے آئے اس ظلمت قدع عالم کے اندر جہاں 360 بتوں کی پوجا ہوتی تھی، جہاں انسان حیوانیت کا روپ دھار چکا تھا، اس مقام پہ وہ سچ یہ لے کے آئے کہ لوگوں یہ ہاتھ کی بنائی ہوئی، یہ ہاتھ کی تراشیدہ مورتیاں تمہاری خدا نہیں بلکہ تمہارا اور میرا اللہ ایک ہے، ایک اللہ ہے۔ یہ سب سے بڑا سچ تھا جو اس کائنات کے سامنے رکھا، اور اس سچ کو جس نے بغیر کسی دلیل اور حجت کے تسلیم کیا اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اس کا کیا نام ہے؟ ابو بکر صدیق۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کی ایک خصوصیت آپ کے سامنے رکھتے ہیں، باقی ساری چھوڑیں، سب اتنی خصوصیت، 360 خصائل۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے 360 خصائل پیدا فرمائے۔ ابو بکر صدیق قریب ہوئے، یا رسول اللہ ان 360 خصائل میں سے کوئی ایک خصلت مجھ میں بھی ہے؟ میرے آقا مسکرا دیے اور مسکرا کے ارشاد فرمایا ابو بکر ایک کی بات نہیں، یہ 360 کے 360 خصائل تیرے اندر موجود ہیں، سبحان اللہ، تیرے اندر موجود ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ باتیں میں کیوں کر رہا ہوں؟ آخر میں آپ کو اس نقطے کی طرف میں آپ کو لے کے جاؤں گا، چونکہ میں بذات خود تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈویژن مظفر آباد کا امیر ہوں، اور اس حیثیت سے میرا بھی ایک فرض بنتا ہے کہ میں آپ کے سامنے اپنا مدعا بھی اور مقصود بھی آپ کے سامنے رکھوں۔ بچوں نے نعتیں پڑھی یہاں پہ کھڑے ہو کے، ہم نے سیدی مرشدی یا نبی کے نعرے بھی لگائے، نعرہ رسالت بھی لگایا، نعرہ تکبیر بھی لگایا، نعرہ حیدری بھی لگایا، نعرہ تحقیق بھی لگایا۔
لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، پڑھے لکھے احباب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سنجیدہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انٹیلیجنٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جتنے نعرے ہم لگاتے ہیں، اور ان نعروں کو اس کا جواب دینے کے بعد تھوڑا سا ہم اپنے عمل کی طرف اگر دیکھیں تو کیا ہمارے نعروں میں اور ہمارے عمل میں موافقت ہے یا تضاد ہے؟ تضاد ہے، تضاد پایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا جواب ہم دیتے ہیں، کیا اللہ اکبر کا مفہوم ہم سمجھے؟ نعرہ رسالت کا جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ، کیا ہے یا رسول اللہ کا مفہوم ہم سمجھیں؟ نعرہ حیدری کا جواب دیتے ہیں یا علی، کیا اس کا مفہوم ہم سمجھے؟ نعرہ تحقیق لگاتے ہیں اور اس کا جواب حق چار یار دیتے ہیں، کیا مفہوم ہم سمجھے؟ نہیں سمجھے۔ اسی لیے تو ہمارے اندر جو ہے وہ پورے ملک کے طول و عرض کے اندر انتشار پھیلا ہوا ہے، وہ اخلاقی ہو، معاشی ہو، معاشرتی ہو، سیاسی ہو، انتظامی ہو، ہر اعتبار سے انتشار ہے کہ ہمارا نعرہ اور ہے، ہمارا عمل اور ہے۔ نعرہ اور عمل، جس دن ہمارا نعرہ اور عمل ایک ہو گیا، خدا کی قسم اس دن خدا کی رحمتیں آسمان سے بارش کے قطروں کی طرح ہمیں برستی نظر آئیں گی۔ لیکن اختلاف ہے۔ اب دوستان محترم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خدمات سر انجام دی، اور حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے تحفظ میں، حالانکہ بدر والوں کے لیے امیر المومنین نے اعلان کر دیا تھا کہ آج کے بعد بدر والوں کو کسی مارکے میں، کسی جنگ میں، کسی جہاد میں، کسی کریے میں ہم اس کو کسی سرائے کے اندر ان کو زحمت نہیں دیں گے۔ انہوں نے جو رسول اللہ کے دور میں جنگیں کی ہیں وہ اتنا اجر و ثواب کما لیا ہے کہ پیچھے اور ان کو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن جب ختم نبوت کا معاملہ آیا اور مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، رسول اللہ کی زمانے کے اندر میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ 30 کذاب پیدا ہوں گے، 30 کذاب، یہ حدیث مبارکہ میں کذاب ہوں گے، نبوت کا دعویٰ کریں گے لیکن وہ سچے نہیں ہوں گے، وہ جھوٹے ہوں گے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کے بھیجا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ سوال ہم اللہ سے کرتے ہیں، میں بھی اس کی مخلوق، آپ بھی اس کی مخلوق، ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، سنے ربا ہمیں جواب دے، جس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں اس نبی کو تو نے کیا بنا کے بھیجا؟ میرا سونا رب قرآن میں اعلان فرماتا ہے میں نے اس نبی کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ جو نبی زمین پہ آیا، جس کا میں اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں، جس کا واسطہ وسیلہ دیتے ہیں، اس نبی سے سوال کیا، آقا ارشاد فرمائیے آپ کو رب نے کیا بنا کے بھیجا؟ رسول اللہ اعلان فرماتے ہیں رب نے مجھے خاتم النبیین بنا کے بھیجا، نبیوں کا خاتم بنا کے بھیجا۔ جن صحابہ کے پاس وہ نبی آیا ان سے سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ تم نے تحفظ ختم نبوت کس طریقے سے کیا ہے؟ صحابہ جواب دیتے ہیں اسلام کی جتنی جنگیں ہوئی ہیں ان میں 259 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا ہے، لیکن حضور کی ختم نبوت کے تحفظ میں 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا۔ وہ یہ کہہ کر اعلان کرتے ہیں اے امت رسول تمہیں ابھی بھی ختم نبوت کا مسئلہ سمجھ نہیں آیا کہ ان 1200 میں سے 700 قرآن کے حافظ تھے، حفاظ کرام تھے، جنہوں نے رسول اللہ کی ختم نبوت کے تحفظ میں اپنی جانوں کو اپنے پروردگار کے سپرد کیا۔ یہ کوئی معمولی مسئلہ تھا؟ معمولی مسئلہ نہیں تھا۔ دوستان محترم، آپ سے گزارش یہ ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعرے لگاتے ہیں، ہم حسینی ہیں، حسین سے محبت کرتے ہیں، آل پاک سے محبت کرتے ہیں، لیکن حسین نے میدان کرب و بلا میں کیا کیا تھا علماء نہیں بتاتے، اس طرف امت کی توجہ نہیں دلاتے۔ حضرت امام حسین سے یزید کا مطالبہ کیا تھا؟ مطالبہ یہ تھا کہ آپ میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیں اور میری بیعت کریں، میں میری حکمرانی کو تسلیم کریں۔ یہی تھا، یہی مطالبہ تھا نا۔ امام حسین کے سامنے مطالبہ یزید کا کیا تھا کہ آپ میرے ہاتھ میں ہاتھ دیں، میری حکمرانی کو تسلیم کر لیں، میرا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں۔ اس دور کے اندر چونکہ افرادی قوت، لوگوں کا ہجوم کم ہوتا تھا، آبادی بڑھتی گئی، تناسب بڑھ گیا، پہلے بیعت ہوتی تھی ہاتھ میں ہاتھ دے کر، اسی کو ووٹ کہا جاتا تھا۔ آج وہ شکل بدل کے پرچی کی صورت میں آ گئی۔ دوستان محترم، جب ہم یہ کہتے ہیں، حافظ انضمام سے سنتے ہیں، مولانا مبشر صاحب سے یہ بات سنتے ہیں جمعے کے دن کہ قیامت کے دن ایک گناہگار بندہ آئے گا اور اس کے گناہوں کے دفتر اتنے ہوں گے کہ اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی، وہ بیچارہ
مایوس ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایک کاغذ کی پرچی نکالنے کا فرشتوں کو حکم دے گا کہ ایک پرچی لے آؤ. وہ پرچی لا کے اس کے اعمال نامے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی جائے گی اور دوسری طرف دفتر ہوں گے گناہوں کے. تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ کاغذ کی پرچی والا جو حصہ ہے وہ بھاری ہو جائے گا. وہ بھاری ہو جائے گا. اللہ سے سوال کرے گا اللہ کاغذ کی چھوٹی سی پرچی ہے یہ بھاری ہو گئی اور میرے اعمال گناہوں کے اعمال جو دفتر کے دفتر ہیں ہلکے ہو گئے. رب فرمائے گا فرشتوں کو اس کو کھولو اس پرچی کو کھولو اور میرے بندے کو دکھاؤ اس میں لکھا کیا ہے. فرشتے کھولیں گے کھول کر دکھائیں گے اس پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرا سونا رب ارشاد فرمائے گا کہ اگر اس کے مقابل زمین و آسمان کو بھی ترازو میں رکھ دیا جاتا تو وہ بھی ہلکا ہو جاتا. تیرے گناہوں کا کیا شمار ہے. تو دوستان محترم مثال دینے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس پرچی کو بھی ترازو پہ رکھا جائے گا اور حساب و کتاب ہوگا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہے تو حساب ہوگا ایک ذرے کے برابر برائی کی ہے تو حساب ہوگا. تو پھر کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کے اندر ہم ایک دوسرے کی جو حمایت کرتے ہیں اس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا. آئیے زندگی میں ہم نے بہت چیزوں کے لیے دوسروں کو اپنا ووٹ بھی دیا نوٹ بھی دیا طاقت بھی دی قوت بھی دی لیکن کبھی زندگی میں دین کے لیے بھی ایک پرچی دے دیتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ پرچی کل قیامت کے دن ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے. اور تحریک لبیک جو ہے وہ اس لیے میدان عمل میں آئی ہے کہ تاکہ اسمبلی تک پہنچ کر رسول اللہ کی ختم نبوت کا تحفظ کیا جائے حضور کی ناموس کا تحفظ کیا جائے مقدسات اسلام کا تحفظ کیا جائے. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ وتم برہانہ میری آپ کی حاضری کو اچھا ایک مسئلہ انضمام بھائی نے سوال کیا ہے کہ قبرستان کے اندر اگر آپ دیا جلاتے ہیں لالٹین جلاتے ہیں یا موم اگربتی جلاتے ہیں موم بتی جلاتے ہیں اگربتی خوشبو کے لیے ہوتی ہے موم بتی روشنی کے لیے ہوتی ہے یا وہاں پہ لائٹ لے جا کے لگاتے ہیں تو نتیجتاً لائٹ لگانا کوئی شرعاً اس کی ممانعت نہیں ہے. ہاں صرف اتنی احتیاط کی ضرورت ہے کہ آپ جو بھی آگ سے سلگتی ہوئی کوئی چیز اگر آپ نے جلا رکھی ہے تو نتیجتاً اس کو عین قبر کے اوپر نہ لگایا جائے. قبر کے اوپر جیسے اگربتی ہے اگربتی میں بھی آگ سلگتی ہے وہ جلتی ہے اس سے خوشبو پیدا ہوتی ہے. تو آگ جو ہے جیسے آگ سے پکی ہوئی کوئی چیز قبر میں استعمال کرنا ادرو شرع جو ہے جائز اور درست نہیں ہے. تو کیا خیال ہے کہ اگربتی جلا کر قبر پہ لگائی جا سکتی ہے؟ نہیں لگائی جا سکتی. آپ سائیڈ پہ لگا دیں ایک پیالی رکھ دیں یا کوئی ایسا چھوٹا برتن رکھ دیں اس میں ریت ڈال دیں اس کے اندر اگربتی لگا کے رکھ دیں. یا اگر آپ موم بتی جلانا چاہتے ہیں دیا جلانا چاہتے ہیں تو ایک سائیڈ پہ جلا لیں. اپنے گھر سے آپ بجلی کی وائر لے گئے اور اس کے ساتھ جو ہے آپ نے بلب لگا لیا روشنی کے لیے تو یہ جائز اور درست ہے. ہاں ڈائریکٹ کنڈا نہیں لگانا چاہیے اوپر جو تارے ہیں چونکہ یہ حکومت کی ملکیت ہے اور ادرو شرع اس طرح کرنا جائز اور درست نہیں. اپنے گھر سے اگر لے جا کے آپ لگاتے ہیں تو اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں یہ جائز ہے. اللہ تبارک و تعالی میری آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.